اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 16 آج ہمارا 16 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے انسان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کس کس طرح وہ اللہ کی گرفت میں آتا ہے اور کیسے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ پس انسان عجب شے ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ کہ جب اسے آزمایا جاتا ہے، ربہ اس کے رب کی طرف سے، فَأَكْرَمَهُ یعنی اس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ اور اس پر انعام فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے مجھے قدر عطا فرمائی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں، جوں اللہ ان پر کرم فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے رب ہی نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور جب اس کو یوں آزمایا جاتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کہ اس پر اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے ہی مجھے ذلیل کیا ہے۔ کلا ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیمہ بلکہ اگر آج وہ ذلت کا شکار ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین اور تم ترغیب نہیں دلاتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہ آج دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کا آسرا بن جانا یا اس کی کفالت کرنا یا اس کے مسائل میں اس کے لیے آسانیاں تلاش کرنا، جو شخص بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اللہ کریم اسے رزق کی وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جو یتیم کے ساتھ معاملات میں تنگی کرے اللہ کریم اسے تنگی اور اہانت عطا کرتے ہیں، وہ نتیجتاً خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، جو پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، اقربا پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے، خود اپنے پیٹ بھر کے کھائیں اور آس پاس کے معاشرے میں بھوکے لوگوں کی کو کھانے کی ترغیب نہ دلائیں تو وہ اللہ کی طرف سے اہانت اور ذلت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذلت تم خود کماتے ہو جب تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، جب تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور چٹ کر جاتے ہو وراثت کا سارا مال، جو کچھ وراثت میں ملتا ہے اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور دولت سے بے حد درجہ محبت کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دولت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس دولت کو صحیح راستوں پر خرچ کرو، اس دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو اور ایثار اور قربانی کا جذبہ دل میں پیدا کر کے مال کو صحیح راستوں پر خرچ کرو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا فرمایا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وقت آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا میرے حبیب اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ یہاں پھر یوم آخرت کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ بھی آئیں گے جو اللہ کے لیے اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے یتیموں، ناداروں، حقداروں کا حق کھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک اپنے کرسی جلالت پر جلوہ افروز ہوں گے، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم اس روز جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ لیکن اللہ فرماتا ہے اس روز سمجھنے کا کیا فائدہ۔ اس روز اللہ کی طرف سے جب گرفت آ جائے گی اور جہنم سامنے رکھ دی جائے گی، اب کسی صورت واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اس دن وہ شخص کہے گا میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اپنی
زندگی پا لیتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ تعالیٰ عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا جیسے اللہ گرفت فرمائے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ پس اے لوگو اللہ پاک کی گرفت سے بچو، اللہ اس رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میں گرفت فرماؤں گا پھر تمہارے لیے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے بندے اللہ پاک کی گرفت سے بچ کے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو تاکہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔